So this is another module with the same title, having some different aspects related to limits of the rights to use or spend. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says کہ Allah does not like you to do three things. تین چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور ناپسند فرمایا ہے. نمبر 1 کہ entering into a controversy. اس چیز سے منع کیا ہے کہ آپ کسی بھی کنٹروورسی میں پڑ جائیں، کسی اختلاف میں آپ پڑ جائیں. نمبر 2 wasting wealth and asking and the third one asking too many questions. جو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائی ہے وہ ویسٹنگ ویلتھ، اپنے مال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر دیا ہے اس کو ضائع کرنا. اینڈ دی تھرڈ تھنگ از آسکنگ ٹو مینی کویسچنس، بہت زیادہ سوالات کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس کو ناپسند فرمایا ہے. اس کی کئی ایگزامپلز جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ مشہور واقعہ کہ جس میں ایک شخص قتل ہوا اور قاتل مل نہیں رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی اور انہوں نے اپنی قوم سے شیئر کی کہ اگر تم ایک گائے ذبح کر دو اور اس سے ایک گوشت کے ٹکڑے کو لے کے مردے کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور تمہیں قاتل کا نام بتا دے گا. یعنی اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کرتے تو یقیناً ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا، مگر انہوں نے بہت زیادہ کویسچنز کیے کہ گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے اور وہ زیادہ بوڑھی نہ ہو، جوان ہو، ایسی ہو، ہل چلایا ہو، ہل نہ چلایا ہو. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے اس واقعے کا ذکر کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ پوچھتے چلے گئے اور معاملہ ان پہ سخت ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اگر آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ گائے انہیں ملتی ہی نہیں. اسی طریقے سے دی جنرل انسٹرکشن ان قرآن وٹ اللہ سیز یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ہر چیز کے بارے میں سوال مت کیا کرو. ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہیں ہر چیز کا جواب بتا دیا جائے تو پھر تم بہت افسردہ ہوگے اور پشیمان ہوگے کہ بہتر یہ ہوتا کہ میں یہ سوال ہی نہ کرتا. Prohibition to waste, this is in continuation with this topic, another important point that wastage and destruction of useful things is the common loss of humanity. Number 1, and violation of the rights of mankind and an injustice even as an act of war. یعنی 3 چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ یہ میری ذاتی ملکیت ہے، میں اسے جس طرح چاہوں استعمال کروں، اسے چاہوں میں آگ لگا دوں، تو اس کا اپنا انفرادی طور پر تو نقصان ہے، مگر اس انفرادی نقصان کے ساتھ ساتھ نمبر 1 دس از دی کامن لاس آف ہیومینٹی، یہ پوری انسانیت کا جو ایک ریسورس ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. نمبر 2 وائلیشن آف دی رائٹس آف مینکائنڈ، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں بھی آتا ہے. یعنی وہ ریسورس جس سے کئی انسانوں کو بینیفٹ ہو سکتا تھا، اس شخص کے غلط استعمال سے جب وہ ریسورس خراب ہوتا ہے تو ایک تو اس کا انفرادی نقصان ہے کہ اس کا اپنا ریسورس ضائع ہو گیا، اور اجتماعی نقصان یہ ہے کہ اس سے کئی لوگوں کو روزگار میسر ہو سکتا تھا جس کو اس نے میسر نہیں کیا، اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے کئی لوگ اس کے مفادات سے، اس کے فوائد سے، اس سے استفادہ کرنے سے محروم رہے. اینڈ این انجسٹس ایون ایز این ایکٹ آف وار، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انسٹرکشنز دیں اس میں بھی یہی ہے کہ بہت ناانصافی ہے اگرچہ انسان جنگی حالت میں ہی کیوں نہ ہو. دی کیپٹلسٹ کنٹریز ویسٹ دیئر ٹریڈ گڈس، انڈسٹریل گڈس اینڈ ایگریکلچرل پروڈکٹس in order to increase the gross profit. یعنی یہ جو کیپٹلزم ہے، اس کیپٹلزم میں ایکچولی یہی ہو رہا ہے کہ جس شخص کی مرضی ہے کہ جس بزنس میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. جب وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی بزنس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اور اس کو یہ کھلا اختیار دے دیا جائے
تو یقیناً یہ اسٹیٹ کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا اور یہ عوام الناس کی مفاد میں بھی نہیں ہوگا. اسلام اسٹرکٹلی پروہیبٹس دس پریکٹس. Another aspect کہ what are the limits of the right to use or spend. So the other thing is ban on spending wealth in ways which are contrary to شریعت. ایک تو ویسٹیج آف ویلتھ ہے. اگر یہ اسپیکٹ ہوگا تو پرائیویٹ آنرشپ کو، پرائیویٹ آنر کو منع کیا جائے گا کہ وہ انویسٹ نہیں کر سکتا، وہ اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اگر وہ اسپینڈنگ ایسی ہیں جو خلاف شریعت ہیں تو وہ بھی اسلام میں منع ہے. سو اسپینڈنگ ویلتھ آن وائن اینڈ اڈلٹری اینڈ ادر ان لافل تھنگس اور پریکٹسز آر پروہیبٹڈ. اسپینڈنگ ویلتھ on gambling and speculations also prohibited. Similarly, spending wealth on ostentatious display یعنی ایسی چیزوں پہ خرچ کرنا کہ جس سے آپ کا مقصد وہ نمود و نمائش ہو، وہ آپ اپنے آپ کو شو آف کرنا چاہتے ہیں اس پیسے کے استعمال سے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان قربانی کے ایام میں لوگ یہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میری طاقت کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص اگر قربانی میں اتنے کا جانور خرید رہا ہے تو مجھے اس سے زیادہ کا جانور خریدنا چاہیے، یا اتنا بڑا جانور خرید رہا ہے تو مجھے اس سے بڑا جانور خریدنا چاہیے، یا اگر وہ 3 کر رہا ہے تو مجھے 5 جانور قربان کرنے چاہیے. یقیناً دیز آر اسٹرکٹلی ڈسکریجڈ بائی اسلام. So spending wealth on absurd marriage customs and fireworks etc. اس کی ایک دوسری اگزامپل جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ شادی بیاہ کے مواقع پر جس طرح سے فائر ورکس اور جو ایکٹیویٹیز اس میں ہوتی ہیں، جس میں بارود کا استعمال ہوتا ہے، جس میں ایریل جو اس کی فائرنگ ہوتی ہے، یا اس طریقے سے دوسرے ایسے انسٹرومنٹس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اگر اس پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اس رسم کو انتہائی سادگی کے ساتھ کر دیا جائے، تو وہ پیسہ کسی غریب اور کسی مجبور یا کسی لاچار کے کام آ سکتا ہے. یقیناً ہمارے پاس جو اس وقت کنکلوژن ہے کہ انسان کا مال تو اس کی ذاتی ملکیت ہے، مگر جو لمٹس اس کے اوپر رکھی گئی ہیں وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ اس کا بے دریغ ایسا استعمال نہ ہو جس سے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اور نمبر 2 کہ بین آن اسپینڈنگ ویلتھ ان ویز وچ آر کنٹریری ٹو شریعت، کہ اس طرح سے اس کا استعمال نہ کیا جائے کہ جسے شریعت نے حرام یا شریعت نے ممنوع قرار دیا ہو.